ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں اسی طریقے سے داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، لفظی ترجمہ تو یہی ہے جانا۔ یہ جانا اگر آپ یہ لیں گے کہ اللہ نے ابھی نہیں جانا، یعنی اللہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا جب تک کچھ کام ڈال نہ لو، تم ایمان کی روش اختیار نہ کر لو یا منافقت کی۔ اور ایک معنی اس کا اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسپوز ابھی تک نہیں کیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہت بیسٹ ہے۔ اور وہاں وہ پھر دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو رگڑا لگاتے ہیں۔ اہل حدیث اور دیوبندیوں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا ظلم ہے، قرآن کا با محاورہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ترجمہ عربی زبان کا عربی میں نہیں آپ کر رہے، اردو میں کر رہے ہیں۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، اردو میں ذلیل کہتے ہیں کمینے بندے کو، تو اب کیا کریں گے؟ آپ پھنس جائیں گے۔ عربی میں مکر کا لفظ یعنی نٹوریس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں، اور اردو میں تو ہوتا ہی نٹوریس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا، اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی تک نہیں جانچا، جانا نہیں، جانچا۔ لفظی ترجمہ جانا ہی بنتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا با محاورہ قرآن کے کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے، بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ اب کانٹیکسٹ یہاں پر تو ساتھ تھوڑا سا اشارتاً ہے، لیکن اصل میں ایک بڑی مشہور سورت ہے سورۃ العنکبوت، اس کا سٹارٹ ہی بڑا جاندار ہے۔ وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا، اس لیے میں نے کہا نا قرآن کی ڈاکٹرن آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ جب تک پورا بیانیہ کلیئر نہیں ہوگا نا آپ پھر قرآن کو سمجھیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں گے بس ہم ایمان لے آئے، یعنی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اب ہم نے آگے کچھ نہیں کرنا، اس پہ چھوڑ دیے جائیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اللہ انہیں آزمائے گا نہیں۔ یہ آپ جانچنے کا ذکر آ گیا۔ یہ فتنہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا، فتنہ عربی والا، یہ فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں۔ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر بشارت ملنی ہے صبر والوں کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے پہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ضرور بالضرور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پس اللہ نے جان لیا کہ ان میں سے کون اپنی باتوں میں سچے تھے اور کون اپنی باتوں میں جھوٹے تھے۔ اب یہاں پہ بھی جاننے کا مطلب ہوگا جانچ لیا، فتنے میں مبتلا کیا تو جانچ لیا۔ سر سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 تو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تو کس لیول تک بات کی اور وہم نکالا ہے سورۃ الحدید کے اندر۔ پارہ نمبر 27 کے اینڈ پہ یہ آتی ہے نا سورت، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں آئے، یعنی زلزلہ یا طوفان یا کوئی وبائی مرض، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جان پہ بھی کوئی مصیبت آئے، بلڈ کینسر، ہیپاٹائٹس، یعنی انڈیویجول مصیبت ہو یا اوورال مصیبت، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم تم میں وہ مصیبت بھیجیں ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں سن میں فلاں علاقے پہ یہ آفت آئے گی۔ لو جی، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پہ یہ بہت آسان ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا پہلے ہی۔ سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ خشکیوں میں اور تریوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا زمین سے مگر اللہ کے علم سے، درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے، اور ساتھ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پابند کیا کہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی جانچ لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ باقی یہ کہ اللہ کو اگر پتا تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے
تو اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا کیوں؟ اگرچہ اس آزمائش میں ڈلنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ہی الٹے اور سیدھے کام کر رہے ہیں، یہ تو پھر مان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کر رہے تو ہم خود ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا نہ، تو اس کا پھر اللہ نے بین کر دیا کہ یہ سوال نہیں آپ نے کرنا، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا میں نے کیوں ایسا کیا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اب تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے پوچھنا ہے، یہ تو کوسچن ہی بین ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے کرتوت اپنی، اللہ نے علم سے جان لیا کہ ایسا کرے گا، نہ کہ ہمیں اپنے علم کا پابند کیا، لہٰذا اچھا اللہ نے ہمارے بارے میں جو کچھ ڈیسیژن کیا کہ ہمارے علم میں ہے، تو اس کا رونا کیوں بیٹھ کے روئیں؟ اور یہ اللہ نے پہلے لکھتا ہے، کیا لکھا ہے، کیا پتا ہے تم کیا لکھا ہے؟ جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بیسٹ پرفارم کریں۔ آپ کو اگر سمندر میں کوئی دھکا دے تو آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے یا آپ کہیں گے میری قسمت میں ڈوبنا لکھا ہوا ہے؟ ابھی ہاتھ پاؤں مارے، کنارے پہ آئیں گے، پھر بعد میں پوچھے کس نے دھکا دیا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں زمین پہ دھکا دے کے بھیج دیا ہے وہ اللہ سے جنت میں جا کے پوچھیں گے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہے نا مفتی امجد علی، انہوں نے بار شریعت کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسئلے میں کیوں ڈالا، تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جانے دے پھر جا کے پوچھ لیں گے، ابھی تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کرو۔ اور یہ بالکل صحیح ہے، اگر کوئی شخص آپ کو اس دروازے سے آگے کہے کہ سر ادھر آگ لگ چکی ہوئی ہے اور وہ بندہ بھی سچا ہو، اس کا کریکٹر بھی مانا ہوا ہو، آپ اس دروازے سے باہر نکل جائیں، یہاں پہ خطرہ ہے، آپ تحقیق کرنے جائیں گے اور وہ ساتھ یہ کہ 30 سیکنڈ میں یہاں پہنچنے والی ہے، تو آپ اس وقت یہ تحقیق کریں گے جا کے کہ آگ پہنچنے والی ہے کہ نہیں، اس وقت تک تو آپ انشاءاللہ مرتبہ شہادت پہ چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے ابھی تو میں یہاں سے نکلوں، بعد میں دیکھوں گا۔ تو سر وقت کا پیغمبر بھی یہی کام کرتا ہے، اس کا کریکٹر منوایا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ سر مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تحقیق بعد میں وہاں جا کے دیکھنا، ابھی اس بات کو۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا تھا نا، اگر میں بخاری میں آتا ہے نا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پہ حملہ آور ہونے، ان کا بالکل، اور ان کا پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ سر توحید ایسی کڑوی چیز ہے نہ ماننے والوں کے لیے، جو مان لے تو اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے اس کے لیے، اس کی مٹھاس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اور کڑوی اتنی ہے نہ ماننے والے کے لیے کہ وہ شخص جو 40 سال تک کسی کی آنکھوں کا تارا ہو اور وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو، وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ بول دے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگ ساتھ دیں گے۔ سر میٹھی میٹھی باتوں پہ اگر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پھر محمد رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 16 لاکھ بندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، اگر آپ کے اجتماع میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام والی دعوت نہیں ہے یہ۔ نا وہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو کوئی مسجد میں امام بھی نہ رکھے۔ سر بالکل نہ رکھے۔ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لے آئے، اور جس رسول کا آپ کو تعارف کروایا گیا ہے وہ تو جو کوالٹیز آپ کو بتائی گئی وہ تو سب چیزوں سے انکار کریں گے، وہ تو پہلے آ کے مزار توڑوائیں گے۔ تو آپ نے تو ان کو بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل نہ ہو تو آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا یہودیوں نے، اور اللہ نے ان کو جان بچا کے زندہ اوپر اٹھایا۔ سر یہ بات ہی بہت کڑوی ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے میں نے چیز کلیئر کی کہ بعض اوقات کانٹیکسٹ میں ایک جگہ کانٹیکسٹ نہیں ہوتا۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیں آج آیات بھی آئی تھی نا، وہ قرآن میں ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اکثر لوگوں نے کہا پرہیزگاروں کے لیے، اچھا جو غیر پرہیزگار ہیں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں قرآن میں؟ نہیں۔ دوسری جگہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدی للمتقین کا مطلب پرہیزگار نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کئی لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور کئی کو ہدایت دے دے گا۔ نعوذ باللہ، کوئی کہہ سکتا ہے یہ کتاب گمراہی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ لہٰذا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آپ نے غلط اس کا مطلب لیا ہے۔ اس کو آپ آیت کو پورا پڑھیں، وہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ تو جن لوگوں کے دل میں یعنی کجروی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا نکالنا ہے، تو اس پہ اللہ نے ان کو الزامی جواب کے طور پر کہا یہ مثال سے یہ نکالنا ہے کہ تم اس کا انکار کرو، گمراہ ہو جاؤ اور اہل ایمان اقرار کریں ہو۔
مطلب یہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم انکار کر کے گمراہ ہوگے. تم بھی مان لو تو تم بھی ابو بکر عمر عثمان علی بن جاؤ گے رضی اللہ عنہم اجمعین. سر دیکھ لینا حضرت عمر کا دور خلافت تھا نا تو پھر ابو سفیان باہر بیٹھا ہوتا تھا، اس کا وہ اپنا وہ کروفر تھا کہ میں مکے کا سردار ہوں، مجھے کیوں نہیں مہاجرین کو غریبوں کو پہلے ملے. حضرت عمر کہتے تھے کہ تم اس وقت سرداری انجوائے کر چکے ہو نا، اس وقت یہ لوگ تمہاری ماریں کھاتے تھے نا سینئر مسلمان، تو آج ان کا پہلا نمبر ہے، تم آخر میں آئے ہو تو آخر نمبر پہ ہی تم سے ڈیلنگ ہوگی. سر یہ فرق تو پھر رہتا ہے. تو قرآن گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا. اسی طریقے سے وہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے جانا، وہ جانچنے کے معنوں میں. تو اس طریقے سے بعض اوقات جملے بول دیے جاتے ہیں. قرآن میں بھی اس طرح کے میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں.